بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ نیوز بلیٹن شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل پر دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ ملک لوٹنے والوں کا دور ختم ہو چکا ہے، 8 فروری کو وام ترازو پر مور لگائیں گے۔ ان خیرات کا اظہار نائب ضلعی امیر جماعت اسلامی راولپنڈی اور امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP-17 رضا احمد شاہ نے کمرشل مارکیٹ میں الیکشن آفس کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کو آزما چکی ہے جنہوں نے ملک و قوم کے مسائل کو گرداب میں پھنسا دیا ہے۔ پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف دیانتدار قیادت کا انتخاب ہے۔ 8 فروری کا سورج انشاءاللہ ترازو کی جیت اور عوام کی خوشحالی کے نوید دے کر طلوع ہوگا۔ انشاءاللہ عوامی حمایت اور اللہ کی مدد سے کامیابی کے بعد اپنے عزیز میں انصاف پر مبنی اسلامی فلاحی معاشرے کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ جماعت اسلامی کے منشور کے مطابق خوراک، صحت، تعلیم کی اصلاحات لائی جائیں گی۔ جماعت اسلامی اقتدار میں آ کر اسلامی اصولوں کے تحت ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کر کے ظلم و جبر کا خاتمہ کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور امیدوار PP-18 سجاد خان نے ملک بھر اور راولپنڈی کے عوام سے کہا ہے کہ وہ 8 فروری کو پولنگ والے دن مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے انتخابی نشان شیر پر مہر لگا کر مسلم لیگ نون کو شاندار کامیابی اور میاں نواز شریف کو ملک کا چوتھی بار اعظم بنانے کی راہ ہموار کریں۔ اگر ملک کے غیور عوام نے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے الیکشن 2024 میں فتح سے امکنار کیا تو دنیا کی کوئی طاقت میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کو حکومت بنانے سے نہیں روک سکتی۔ بلال بھٹو اور PTI کے آزاد امیدوار جس قدر مرضی زور لگا لیں، اب ملک کے باوجود عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ عوام بخوبی جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اپنی حکومت کے دوران بے مثال ترقیاتی کام کروائے ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم، دہشت گردی ختم کی ہے، ملک کو ایٹمی قوت بنایا ہے، جبکہ راولپنڈی میں اربوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ حکومت میں آ کر نہ صرف ملک میں بلکہ راولپنڈی میں مزید ترقیاتی کام کروائے جائیں گے۔ ہم مسلم لیگی امیدوار PTI اور پیپلز پارٹی کی طرح جھوٹے وعدے نہیں کرتے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونین کونسل 29 میں مسلم لیگی رہنما عبداللہ خان کی جانب سے سجاد خان کے اعزاز میں دیے گئے استقبالیہ اور کارر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب سے میزبان عبداللہ خان، نور خان، ضیاء عباس، حاجی عبداللہ، حاجی عبداللہ، حاجی وحید عباسی، راجہ اکرام اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں سینکڑوں شہریوں نے شرکت کر کے مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کا اعلان کیا۔ سجاد خان نے کہا کہ ہم مسلم لیگی جیت کر اپنے شہریوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے اور اپنے تمام وعدے پورے کریں گے، لہٰذا میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کو کامیاب کرائیں تاکہ ملک میں ایک بار پھر ترقیاتی منصوبوں کا آغاز ہو سکے۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کی کوششیں رنگ لائیں اور محکمہ تعلیم پنجاب نے نجی تعلیمی اداروں کی رجسٹریشن کے لیے بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ کا پنجاب بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے لازمی سرٹیفکیٹ لینے کی شرط ختم کر دی ہے۔ سابقہ سسٹم بحال کر دیا گیا ہے جس کے تحت پاکستان انجینئرنگ کونسل کے لائسنس ہولڈرز انجینئرز فٹنس سرٹیفکیٹ دینے کے مجاز ہوں گے۔ ایپسما شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد خان نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ 3 جولائی 2023 کو محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں نجی تعلیمی اداروں کے سربراہان کو پنجاب بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے سرٹیفکیٹ لینے کا کہا گیا اور ہر ضلعی ایجوکیشن اتھارٹی کو اپنی میٹنگ میں ٹرمز آف ریفرنس بنا کر ریٹس طے کرنے کا پابند کیا گیا۔ بعض اضلاع نے اپنے اجلاس منعقد کر کے ٹرمز آف ریفرنس بنا لیے لیکن بیشتر اضلاع میں یہ کام ابھی تک نہ ہو سکا جس سے اسکولز کی رجسٹریشن کا عمل بری طرح متاثر ہوا اور ہزاروں کیسز التوا کے شکار ہو گئے۔ ابرار احمد خان نے کہا کہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن نے اس حوالے سے چیف سیکرٹری ایجوکیشن پنجاب سے ملاقات بھی کی اور تحریری درخواست بھی پیش کی جس میں اپنے شدید قسم کے تحفظات ان کے سامنے رکھے۔ الحمدللہ ایپسما کی کاوشوں میں سے پنجاب محکمہ تعلیم نے 3 جولائی 2023 کو جاری کردہ نوٹیفکیشن واپس لے لیا ہے۔ اس اقدام سے پنجاب بھر کے نجی تعلیمی اداروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ابرار احمد خان نے خاص طور پر CEO ایجوکیشن محمد یاسین خان بلوچ کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے نجی تعلیمی اداروں کے حق میں آواز بلند کی۔
چودھری فرقان، کرنل ریٹائرڈ فواد حنیف، کامران سیف قریشی، عامر انور، ابرار احمد ایڈوکیٹ، قاضی نور الحسن، مسز اینا تاج، عدنان نثار، حافظ محمد یاسین، آغا شہاب مقصود، وسیم سیفی، ڈاکٹر اعجاز و دیگر نے اس فیصلے کو علم دوست قرار دیا ہے۔ امیدوار پی ٹی آئی حلقہ N56 شہریار ریاض نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس کی منزل پر پہنچائیں گے۔ پی ٹی آئی ملک اور عوام کی تقدیر بدلے گی۔ 8 فروری کے انتخابی عمل میں عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے ہمیں 2/3 اکثریت سے نوازے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے UC13 کے پارٹی کارکنوں سے گفتگو کے دوران کیا۔ امیدوار حلقہ N56 شہریار ریاض نے کہا کہ پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن کریں گے، ملک کو اس کی اصل سمت پر لے جائیں گے۔ آج کے حالات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت سے جیت چکی ہے، صرف انتخابی رزلٹ کا اعلان ہونا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے دلوں سے بانی پی ٹی آئی کی محبت کا کوئی نہیں نکال سکتا۔ ہم پاکستان کو دنیا میں اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلائیں گے۔ ہم نے ملک اور قوم بنانی ہے تاکہ یوتھ کے لیے کتنا کام کسی نے نہیں کیا جتنا بانی پی ٹی آئی نے کیا۔ شہریار ریاض نے کہا کہ ہم قومی سوچ کو پروان چڑھانا ہے، تفریق و تقسیم کی سیاست سے براتر ہو کر ملک اور قوم کو آگے لے کر جانا ہے، جس کے لیے حلقے کے عوام کو اپنے ووٹ کی طاقت سے ہمیں کامیابی سے امکنار کرنا ہوگا۔ اس موقع پر نیوک ٹاریاں UC13 میں افتخار راجہ کی جانب سے منعقدہ میٹنگ میں چودھری خالق، چودھری صابر، چودھری تاج، چودھری ناظم، چودھری شہزاد، چودھری شوکت، چودھری عدیل، چودھری ضیافت، راجہ ذوالفقار، چودھری دانش، چودھری عبداللہ و اہل محلہ نے شہریار ریاض اور راجہ راشد حفیظ کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اور کہا کہ آنے والا کل ہمارا ہے اور ہم نے مل کر قوم اور ملک کی تقدیر بدلنی ہے۔ راجہ عبدالباسط مسکین نے مسلم لیگ نون میں دوبارہ شمولیت کے حوالے سے اپنی رہائشگاہ پر ایک جلسہ منعقد کیا، جس میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر سینئر رہنما چودھری تنویر خان، حلقہ N57 سے امیدوار بیرسٹر دانیال چودھری، PP19 کے امیدوار حاجی پرویز خان اور PP18 کے امیدوار سجاد خان، سردار نسیم خان، ملک یاسر رضا کی موجودگی میں اپنے بیٹوں راجہ عبدالمطیب، راجہ عبدالحسیب اور اپنی برادری سمیت مسلم لیگ نون میں دوبارہ شامل ہو گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے راجہ عبدالباسط مسکین نے کہا کہ میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ میں نے اپنی جوانی مسلم لیگ نون کے لیے وقت کی، کچھ ناراضگی کی وجہ سے میں نے پارٹی چھوڑی تھی، لیکن آج چودھری تنویر خان کی وجہ سے میں دوبارہ پارٹی میں شامل ہو گیا ہوں۔ آج میں چودھری تنویر، بیرسٹر دانیال اور حاجی پرویز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سابق سینیٹر چودھری تنویر خان نے کہا کہ راجہ عبدالباسط مسکین کا برادری سمیت مسلم لیگ نون میں دوبارہ آنا ہماری پہلی کامیابی ہے۔ حلقہ N57 کا ہر شہری بیرسٹر دانیال بنے گا اور اس علاقے کے ترقیاتی کام ہماری پہلی ترجیح ہے۔ میرے گھر کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ N57 سے امیدوار بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا کہ حلقہ N57 میرا گھر ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ قیادت نے مجھے اپنے گھر سے الیکشن لڑنے کا موقع دیا۔ میری پہلی ترجیح یونین کونسل گنگال فیصل قانونی چکلالہ کے لیے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنانا ہے۔ علاقے کی تمام محرومیوں کو ختم کریں گے اور اپنی ترجیحی بنیادوں پر عوام کے کام کریں گے۔ MPA کے امیدوار حاجی پرویز خان نے کہا کہ راجہ عبدالباسط مسکین اور میں نے اکٹھی جیلیں کاٹی ہیں۔ باسط مسکین کی پارٹی کے لیے بے پناہ خدمات ہیں۔ PP18 کے امیدوار سجاد خان نے کہا کہ اس حلقے کے عوام جانتے ہیں کہ راجہ عبدالباسط مسکین ایک بااثر سیاسی شخصیت ہے۔ کسی بھی امیدوار کی ہار اور جیت میں ان کی برادری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں ان کو نون لیگ میں دوبارہ شامل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حلقہ N56 سے امیدوار محمد نریف عباسی نے کہا ہے کہ 8 فروری سے پاکستان میں ترقی کا دور شروع ہوگا۔ سیٹ نہ ہونے کے باوجود 10 سال سے راولپنڈی کی خدمت کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں جتنے میگا پروجیکٹس بنے ہیں، پاکستان کے کسی شہر میں اتنے پروجیکٹس نہیں بنے۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے ہمیشہ ہماری راج رکھی ہے۔ اب ہم نے 8 فروری کو الیکشن جیت کر ان کی راج رکھنی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز خیبان سر سید میں شیخ برادری شکرگڑھ کے ثبوت و مسلم لیگ رہنما شیخ حسن جبار کی جانب سے جلسہ عام کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ جلسہ سے مسلم لیگ نون کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی PP16 ضیاء اللہ شاہ، علامہ شیخ قاسم، چیئرمین چودھری زبیر، شیخ حسن جبار، شیخ افضل، شیخ اعجاز نے بھی خطاب کیا۔ جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے حنیف عباسی نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ ہمارے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔ آج ہم سرخرو ہوئے۔
عمران خان کو ان کے تکبر کی سزا مل رہی ہے۔ 8 فروری کے بعد ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی اسمبلی حلقہ پی 16 کے امیدوار ضیاء اللہ شاہ نے کہا کہ حنیف عباسی نے راولپنڈی کے عوام کی خدمت کی ہے۔ الیکشن میں کامیابی کے بعد پورے شہر میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیں گے۔ میں شیخ حسن جبار اور ان کی برادری کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہر مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ رہے۔ ضیاء اللہ شاہ نے کہا کہ میاں نواز شریف ترقی اور خوشحالی کے نام ہے۔ پاکستان معاشی بحران سے جلد باہر نکلے گا۔ فیضان سر سید شیخ برادری شکرگڑھ کے ثبوت مسلم لیگی رہنما شیخ حسن جبار نے جلسے میں شرکت کرنے والے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کو صرف شعر پر مہر لگا کر ان امیدواروں کو کامیاب کرنا ہے۔